بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ای او بی آئی سے متعلق ہے، اور ای او بی آئی کی پینشن بجٹ کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی پینشن بڑھا دی گئی ہے یا کوئی علیحدہ سے کوٹا مقرر کر دیا گیا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ وفاقی حکومت نے ای او بی آئی کے پینشنرز کے لیے فنڈز مختص کر دیے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج چوتھا دن ہے، میں یہ بحثیں مسلسل متواتر پڑھ رہا ہوں، اور ایک تو اس موضوع پر بات کریں گے، اور دوسرا ای او بی آئی میں ایک بڑی کوشش ہوئی ہے، کچھ نکات اٹھائے گئے ہیں۔ وہ نکات کیا ہیں، ان کی ڈیٹیل کیا ہے، اس پر بھی آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور جو تیسرا ہے وہ ای او بی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن آج جو مرکزی موضوع رہے گا وہ ای او بی آئی کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ آج ایک دوست نے میسج کیا ہوا تھا کہ جناب آپ سبسکرائب کی بات کا ہر وقت کرتے ہیں، اور بھائی 10 منٹ کی ویڈیو میں، 8 منٹ کی ویڈیو میں، 5 منٹ کی ویڈیو میں 3 سے 4 سیکنڈ ہم لیتے ہیں سبسکرائب کے لیے، باقی تو ہم آپ کی بات کرتے ہیں۔ اب اتنی ہماری اپنی بات تو برداشت کر لیا کریں۔ باقی میں آتا ہوں سب سے پہلے اور اہم موضوع کی جانب۔ وہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو ہے ای او بی آئی کا ادارہ ایکچول یتیم بن چکا ہے۔ نہ اس کا کوئی چیئرمین ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی سیکٹری ہے، نہ اس کا کوئی بورڈ آف ٹرسٹیز ہے۔ اس وقت یہ ادارہ اللہ کے سہارے چل رہا ہے۔ نیچے پینشنرز ہیں اور اوپر آسمان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ درمیان میں ای او بی آئی کا جو ادارہ ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ اب اس مہینے میں جو پینشن آئی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے بھی سنی ہوگی، کچھ لوگ بینک الفلاح کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ای او بی آئی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ میرے نزدیک دونوں جو ہے وہ بیک وقت پینشنرز کے مجرم ہیں۔ اگر انہوں نے یعنی ای او بی آئی نے رقم بینک کو نہیں دی، ٹرانسفر نہیں کی، منتقل نہیں کی، تو ای او بی آئی کا قصور ہے۔ اگر انہوں نے کر دی اور بینک الفلاح نے وقت پر پینشن نہیں دی تو وہ بھی قصوروار ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیا مہینہ شروع ہونے سے پہلے رات کو پینشن جو ہے وہ پہنچ جاتی تھی، اب نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ سارے کے سارے جو متعلقہ ریلیونٹ لوگ ہیں وہ ستو پی کے سوئے ہوئے تھے، صرف ایپوا جو ہے وہ جاگ رہی ہے۔ اچھا، ایپوا نے جو ہے ایک خط لکھا ہے، وہ لکھا ہے جناب عشرت علی صاحب ہیں، کوئی سیکٹری منسٹری اوورسیز پاکستان اینڈ ہیومن ریسورس اسلام آباد۔ یہ خط جو ہے ان کو لکھا گیا ہے، اور یہ خط میں سارے کا سارا آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ جناب والی انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا محور بنانے والے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا و آخرت میں بے شمار انعامات ملنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسانیت کی خدمت کے ان گنت شعبے ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ الحمدللہ ای او بی آئی پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن یعنی ایپوا رجسٹرڈ ضعیف العمر پینشنر جن کی تعداد پاکستان میں لاکھوں میں ہے، ان کی نمائندہ رجسٹرڈ تنظیم ہے، جس کا نصب العین بلا تفریق فی سبیل اللہ خدمت انجام دینا ہے، جن کا گزارا ماہانہ پینشن پر ہے اور علاج کے لیے کوئی حکومتی سطح پر سہولت موجود نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی تعیناتی بطور سیکٹری منسٹری آف اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورس ہونے پر ایپوا آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ آپ جذبہ خدمت خلق سے ای او بی آئی کرپشن فری بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور ادارے کے کرپٹ لوگوں کو راہ راست پر چلنے پر آمادہ کریں گے اور انہیں فارغ کریں گے۔
EOBI پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن یعنی ایپوا رجسٹرڈ کے اہم مقاصد بیمہ دار افراد میں فوائد اور ذمہ داریوں کے بارے میں شعور کو بڑھانا ہے جو EOBI ایکٹ میں متعین ہے۔ مزید ہم EOBI ایکٹ کے مقاصد کو پورا کرنے کے مقصد سے تنازعات کو حل کرنے کے لیے ادارے اور بیمہ افراد کے مابین ایک پول کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ ادارہ فی الوقت فنڈز کو رشوت شارٹ کٹ اختیار کر کے جمع کرتا ہے، رجسٹریشن پر توجہ نہیں دیا جا رہا ہے اور نہ ہی فنڈ اضافہ پر کام ہو رہا ہے، جس سے کرپشن کو تقویت ملتی ہے اور EOBI مالی مشکلات کا شکار ہے۔ آن لائن پیمنٹ کرنے پر زور دیا جائے، اس طرح کرپشن سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور رجسٹریشن میں بھی اضافہ ہوگا اور پینشن کلیمنٹ کو بھی آسانی ہوگی۔ یہ ادارہ انشورنس کمپنی کی طرح ملازمین اور آجر سے پریمیم وصول کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ادارے کے پاس پریمیم دینے والوں کا مکمل ریکارڈ ہونا چاہیے۔ کسی بھی کلیمنٹ سے غیر ضروری کاغذات، آجر سے 3 سال کا حساب، سرٹیفکیٹ اور دیگر کاغذات کا منگوانا اور بزرگوں سے غیر انسانی سلوک کرنا معمول کی بات ہے۔ یہ بیمار لوگ ہیں اور قابل احترام ہے، اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ کلیم پروسیس پینشن بک کے اجراء میں رکاوٹ EOBI کے غیر مہذب اور قانونی طریقہ کار سے ناواقفیت ملازمین ہیں۔ ان کی جگہ EOBI ایکٹ سے واقف لوگوں کی تعیناتی ضروری ہے۔ نامناسب رویہ اور بلا جواز کلیمنٹ کو ریجن میں تنگ کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کراچی تشریف لے آئیں تو ہم وہاں آپ کو ٹائم دیں گے اور آپ سے بالمشافہ گفتگو ہو سکے گی۔ ایپوا کے جو پوائنٹس انہوں نے دیے ہیں، مطالبات انہوں نے رکھے ہیں، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے پوائنٹ نمبر 1 رکھا ہے کہ EOBI سے کرپشن کا خاتمہ جب ہی ممکن ہے جب ڈیپوٹیشن میں آئے افسران کی بجائے ڈائریکٹ اپائنٹمنٹ کی جائے۔ ڈیپوٹیشن والوں کو ادارے سے کمائی کا معلوم ہوتا ہے اور 2-3 سال میں غیر قانونی طریقے سے امیروں کے قلم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ علاقائی دفاتر کو وہ ٹارگٹ کرنے کی بجائے ادارے کے رجسٹریشن میں اضافہ کا وہ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ورک فورس رجسٹرڈ ہو سکے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سہارا انشورنس کا قیام عمل میں لایا گیا، کاغذات میں آج بھی زندہ ہے، اسے فعال کر کے انشورنس کی سہولت تمام رجسٹرڈ ممبرز کو دی جائے۔ اس کے بعد ان کا مطالبہ تھا کہ EOBI کے رجسٹرڈ افراد ریٹائرمنٹ کے بعد جب پینشن کے لیے ریجن کلیم میں کلیم داخل کرتے ہیں تو انہیں 30 سے 40 دن میں پینشن کی ادائیگی شروع ہو جائے۔ پینشنرز کو سال 1.5 سال میں بھی ادائیگی نہیں کی جاتی، جو کہ EOBI ایکٹ کے منافی ہے۔ یہ بالکل جائز مطالبہ ہے اور لاکھوں لوگ اس وقت بھی پینشن سے محروم ہیں اور یہ بالکل جائز مطالبہ ہے، اس کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ادارہ کو SOPs کے ذریعے چلانا غیر قانونی وہ عمل ہے۔ EOBI ایکٹ میں ترمیم کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے بعد جو ان کا مطالبہ تھا، EOBI سے رجسٹرڈ لوگ اپنی کنٹریبیوشن باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں اور یہ EOBI کے پاس امانت ہوتی ہے اور ادارے کے ملازمین بھی اسی سے پلتے ہیں اور ادارے کے افراد کو پینشنز کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور پینشن کے پروسیس کو جلد از جلد وہ کرنا چاہیے۔ ریٹائرڈ لوگ جب کلیم داخل کروانے آتے ہیں تو اس وقت کاغذات میں کمی بیشی کی نشاندہی کی جائے اور لکھ کر دیا جائے کہ کس کاغذ کی کمی ہے، بلا جواز تنگ نہ کیا جائے اور کاغذات کی کمی کا بہانہ بنا کر پینشن گراںٹ سے انکار نہ کیا جائے۔ EOBI کو امین بنایا گیا ہے، وہ اس میں خیانت نہ کرے۔ کلیم کے لیے آنے والوں کی رہنمائی کے لیے ہر ریجن آفس میں الگ کاؤنٹر بنایا جائے تاکہ وہ اپنے فارم مکمل آسانی سے کر سکے اور پریشانی سے بچ سکے۔ کنٹریبیوشن کی کمی یا جمع نہ ہونے کی ذمہ دار کلیم داخل کرنے والے کی نہیں ہے، یہ EOBI کی ہے۔ اس کا مطالبہ کلیمنٹ سے کرنا جائز نہیں ہے، اسے بند کیا جائے۔ تجویز ہے کہ سال یا 6 ماہ میں ڈیٹا اپ ڈیٹ کیا جائے۔ کنٹریبیوشن کی وصولی یا جمع ہونا کلیم داخل کرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ EOBI کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ ملازمت کے ریکارڈ سے کنٹریبیوشن کی تصدیق، بقایا جات کی وصولی بھی EOBI کی ذمہ داری ہے۔ کلیمنٹ سے دفتری ریکارڈ کا مانگنا غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اسے بند کیا جائے۔
EOBI کے ملازمین کی کارکردگی میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ گزشتہ کچھ سالوں سے سیلری میں اضافہ تعطل کا شکار ہے، اسے بھی حل کیا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ اظفر شمیم، چیئرمین ایپوا۔ یہ تھی جناب ان کی مطالبات، بہت جائز مطالبات ہیں، بہت جائز مطالبات ہیں۔ سہارا جو ہے وہ انشورنس کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے، اور اس خط کے اندر ہی میڈیکل کے حوالے سے بات کی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے 8-10 پوائنٹ کو فوکس کیا ہے، نئے پوائنٹ لائے ہیں، تو اس حوالے سے ان کی جو کوشش ہے، کاوش ہے، وہ قابل تحسین ہے، خراج تحسین کے مستحق ہے۔ ایپوا کی قیادت خاص طور پر اظفر شمیم صاحب جو ہے اس حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں اظفر شمیم صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جو پینشن کا معاملہ ہے، جو ڈیلے ہو رہی ہے، اس پر وہ توجہ دیں۔ وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کراچی میں جو ہے وہ آسانی ہے کہ وہ وہاں ہیڈ آفس سے بھی پتہ کر سکتے ہیں، بینک الفلاح کے ہیڈ آفس سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور وہاں وہ آسانی سے اس مسئلے کا سارٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں کہ اصل مسئلہ ہوا کہاں پہ ہے۔ کیا EOBI نے غفلت برتی ہے، یا پھر بینک الفلاح نے اپنے منافع کو مد نظر رکھتے ہوئے پینشنرز کو خوار کیا ہے، ان کی جو ڈسٹریبیوشن تھی وہ انہوں نے تاخیر کا شکار کر دی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو کوشش ہو رہی ہے وہ بہت جائز کوشش ہے اور درست کوشش ہے۔ اس کوشش میں آپ تمام احباب سے ایک دفعہ میں پھر ریکویسٹ کروں گا، یہ گائیڈ لائن سمجھ لیجئے، جو میری بات سن رہا ہے خدا کے لیے ایک کتبہ لے لیا کریں، پریس قلم میں جا کے اپنی تصویر بنا لیا کریں، اگلے دن وہ اخبار میں چھپی ہوئی ہوگی، آپ کا مطالبہ جو ہے وہ ایوان تک پہنچتا رہے گا۔ سوشل میڈیا پر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے مصیبت ایک ہی ہے کہ نہ بات سننے والا ہی کوئی نہیں ہے، نہ چیئرمین EOBI ہے، نہ اس وقت سیکٹری جو ہے وہ EOBI ہے۔ اس وقت تمام ادارے خالی پڑے ہوئے ہیں جن کو فل کروانے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ سیٹیں فل نہیں ہوگی تب تک کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔